وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا۔ یا رسول اللہ و یا حبیب اللہ و یا مطلوب اللہ و یا مقصود اللہ و یا محبوب اللہ، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن، سر سے لے کر پاؤں تک، آپ کا بال بال، آپ کا ایک ایک ناخن مبارک، آپ کا لعاب اقدس و اطہر و انور، حتیٰ کہ آپ کا پیشاب اقدس بھی شفا دینے والا بنایا۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہ کواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ قادم، ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا۔ تجھے حمد ہے خدایا۔ وَإِلَى الْإِلَٰهِ فَارْغَب، کرو عرض سب کے مطلب کہ تمہیں کو تکتے ہیں سب، کرو ان پہ اپنا سایہ۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا۔ تعریفیں، تعلیلیں، تمجیدیں، تکبیریں سب اللہ کے لیے، جس نے لولاک کا تاج فقط آمنہ کے لال کے سر پر رکھ دیا ہے۔ لولاک ایک کلمہ ہے، لولاک، جس حضور کے امتی کو یہ کلمہ سمجھ آ جائے، وہ امتی یہی نعرہ مارتا پھرے گا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تھے۔ لولاک ایک کلمہ ہے، اس کا مطلب کیا؟ لولا ایک ہے کلمہ کا ضمیر ہے، لولاک، جسے یہ سمجھ میں آ جائے، پھر اگر وہ بریلی میں ہو تو یہ کہتا ہے غایت و علت سبب بیر جہاں تم ہو سب۔ یا رسول اللہ، آسمان بنائے جانے کی غایت بھی آپ ہے، یہ دھرتی کی تخلیق کا سبب بھی آپ ہے۔ چمنستان، گلستان، بوستان، دبستان، مرغستان، ہر ایک جہان کے بنائے جانے کا سبب اے آمنہ کے لال تیری ذات ہے۔ وہ انبیاء ہوں یا رسل ہوں یا ملائکہ ہوں، غلمان یا حوریں ہوں، وہ جنت کی رہنائیاں ہوں یا وہ عرش اعظم کی چمک ہو، یا وہ رب تعالیٰ کی کرسی ہو، یا وہ لوح ہو یا قلم ہو، جس شے کو رب نے بنایا ہے صدقے میں بنایا ہے، اور جس کے صدقے میں بنایا ہے اس کا نام محمد الرسول اللہ۔ یہ سارے اونچی آواز چاکو سبحان اللہ۔ اے ذرا میں پتہ تو لگے بھی میں گل جیڑی کر رہا تو اڑے پلے پہ رہی ہے گل، ہاتھ تیرا کیا کھو سبحان اللہ۔ خدا دیو بندیو، نبی پاک دا نا ہے گرم جوشی نال سنو، جدو یہ تمہیں پتہ پہ لگتا ہے کہ تخلیق کائنات کا سبب آمنہ کا لال ہے، غایت آمنہ کا لال ہے، علت آمنہ کا لال ہے، وجہ آمنہ کا لال ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اے محبوب پاک اگر تجھے نہ بناتا تو اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ نماز و روزہ تو باتیں ہی بات کی ہیں، باتیں بات کی ہیں، نبی بھی نہ ہوتے، آدم ہی نہ ہوتے، یہ بعد کی باتیں ہیں، ان کی تخلیق کی سب کی مصطفیٰ کے سبب ہے۔ خدا کے بندو، باقی ساری کائنات کی مثال باراتیوں کی ہے، باراتیوں کی۔ تساں برات وچ گئے ہو کدی؟ گئے ہو؟
کئیاں دیاں تو اپنیاں ہوئی نکلیاں براتاں تو کئی گئے ہو بارات وچ پترو اتھے ٹولچی بھی ہوندا ہے باجیاں والے بھی بینڈاں والے اس بارات میں دریاں بچھانے والے بھی ہوتے ہیں بارات میں لنگر روٹی پکانے والے بھی ہوتے ہیں ایک عدد مولوی صاحب بھی ہوتے ہیں انہوں نے نکاح پڑھانا ہوتا ہے اگر دلہا غائب ہو جائے تو مولوی صاحب کیا کریں گے وہ تو پریشان ہو جائیں گے تو وہ روٹیاں بانٹنے والے کیا کریں گے دریوں والے کیا کریں گے بارات بے سود ہو جائے گی یہ پوری کائنات بارات ہے ساری کائنات بارات ہے اور باراتی انبیاء ہیں اور تم سارے ہو اور کل فرشتے ہیں اور جنت کی حور و غلمان ہیں اگر دلہا ہے کوئی ساری کائنات کی بارات کا تو وہ محمد الرسول نعرہ رسالت میں ہی نعرہ لگا دیتا ہوں آپ صرف جواب دے دیں غلام بن کر حضور کا نعرہ رسالت اور زور لاؤ تھوڑا نعرہ رسالت نعرہ رسالت اور یہ باتیں میں اپنے پاس سے ایسے ہی نہیں کر رہا کہ آپ کہو کہ میں کوئی اپنی تقریر چمکمان واسطے تقریر کون سی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے بندہ اسی وقت چمک جاتا ہے جب اس کے لبوں پر آمنہ کے لال کا نام آتا ہے رب کعبہ کی قسم ہے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں اٹھ چراندہ ہوندہ سا تو اٹھ ایک اٹھ ادھر نکل جاوے انہوں موڑ کے لے آما دوجہ ادھروں نکل جائے انہوں موڑ کے لے آما پچھوں پھر دوجہ ادھر نکل جائے فرمایا یہ تھا عمر یہ ان کا اپنا قول ہے فرمایا یہ حال تھا عمر کا اور اب فرمایا نیل کا دریا رک جائے تو ہم پرچی لکھتے ہیں اور کہتے ہیں چل تو دریا چل پڑتا ہے فرمایا یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ کمال عمر ہے تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا پترو یہ گل ساری اچھا بولو گل ساری یہ بات ساری سرکار کی ہے جسے جو عزت مل رہی ہے سرکار کے سبب حضرت بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کے اذان پڑھ رہے ہیں سرکار کے سبب جبریل امین نے معراج کی رات کو عرض کی حضور سے حضور میں اپنے بارے میں ڈرتا رہتا تھا مجھے خوف لاحق تھا کہ جو اللہ نے معاملہ ابلیس کے ساتھ کیا ہے کہیں میرے ساتھ وہ نہ ہو پر میرے آقا آج مجھے اپنے خاتمے کے بہتر ہونے کا یقین ہو گیا ہے سنیں حضور نے فرمایا تینوں کیویں پتہ ہے کہ ہن خاتمہ تیرا صحیح ہے انہیں کہا حضور پہلے نہیں سی یقین اج ہویا ہے کہا کیسے کہا اے آمنہ کے لال آج جس وقت سے میں نے تیرے قدم کی تلی کو چوما ہے اس وقت سے میرے رب نے میرے دل میں اطمینان کر دیا ہن بولو گل ساری دو دیے نہ چار دیے گل ساری اللہ اللہ ہے اساں اللہ دے منکر نہ لیکن یہ مرتبے کون دے رہا ہے انگلی اٹھا رہے ہیں تو چاند چر رہا ہے یہ طاقت کس نے رکھی ارادہ کرتے ہیں سورج موڑا آتا ہے موڑنے والا کون ہے پر تو آڈے کہیں نہ موڑے میرے کہیں نہ موڑے مولویاں دے کہیں نہ موڑے صوفیاں دے کہیں نہ موڑے تو ماہی دا آکھے سورج موڑ تو فرشتے کھچ کے پچھاؤں لے آون تو پتر پھر گل سمجھنا کہ گل ساری سرکار ہم بھی جانتے ہیں کہ قادر اللہ ہے اللہ اپنا تعارف کراتا ہے قل اللہم مالک الملک اے محبوب میرا تعارف اس طرح کرا کہ میں ملک کا مالک ہوں تو تل ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب فرمایا رب وہ ہے
جو سارے ملک کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت کا تاج پہناتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، خیر ساری اس کے ہاتھ میں ہے۔ جب رات گہری ہو جاتی ہے وہ کھینچ کے بیچ میں سے دن لے آتا ہے، جب دن خوب چڑھ جاتا ہے وہ کھینچ کے بیچ میں سے رات لے آتا ہے، اور جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے روزی دیتا ہے۔ یہ شان پروردگار عالم کی ہیں، مانتے ہو کہ نہیں؟ بولو، یہ شانیں ہیں رب کی۔ اتنا بڑا رب جو ملک کا مالک ہو، اتنا بڑا رب کہ جو ہوائیں چلاتا ہو، جدھر کو چاہتا ہو پھرتا ہو۔ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اتنا بڑا رب کہ جو کن کہے فیکون ہو جاتا ہو۔ او خدا کے بندو، اس رب کو کیا غرض ہے چادر سے؟ رب کتنا بڑا تو چادر کیا ہے؟ بندوں کی بنائی ہوئی۔ رب کتنا بڑا کہ جہاں کہے ابر برسے، جسے چاہے زندگی دے دے، جسے چاہے موت دے دے، دن سے رات، رات سے دن نکالے۔ اتنا بڑا شکتی شالی پاورفل رب، اسے کیا پڑی اس چادر کی بات کرنے کی جو کسی بندے نے بنائی ہو؟ اون کاتی گئی، رب نے ذکر نہیں کیا۔ اون سے دھاگا بنایا گیا، رب نے ذکر نہیں کیا۔ دھاگے سے چادر بنائی گئی، رب نے ذکر نہیں کیا۔ چادر منڈی وچ وک گئی، رب نے ذکر نہیں کیتا۔ اتھوں ایک صحابی نے خرید لئی، رب نے ذکر نہیں کیتا۔ او چادر لے کے مدینے آ گیا، رب نے ذکر نہیں کیتا۔ مدینے وچ مسجد نبوی وچ وڑ آیا، رب نے ذکر نہیں کیتا۔ انہیں چادر مدنی ماہی نو پیش کیتی، مدنی ماہی نے ہینج کر کے مونڈے تے چادر رکھی۔ رب نے فرمایا یا ایھا المدثر، او بھائی رب ہو کر چادر کا تذکرہ کیوں کر رہا ہے؟ سمجھو او گل چادر دی نہیں، گل ساری سرکار۔ اب بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ بچیو اس راز نو سمجھو، گل ساری جس کو جو ملا وہ حضور کی وجہ سے ملا۔ حضور مرکز ہیں، حضور محور ہیں، حضور منبع ہیں، اور حضور ہی اصل کائنات ہے، جانے کائنات ہے، شانے کائنات ہے۔ اگر یہ بات نہیں تو بتاؤ مجھے صحابہ کی نمازوں جیسی کسی کی نمازیں ہیں؟ روزوں جیسے کسی کے روزے ہیں؟ آج وہ بھی کرتے ہیں، ان کا بھی گل ساری سرکار دی۔ حضرت نے فرمایا شان وہ بھی، میں ادھر بھی آتا ہوں، شان علی فرمایا بیان کرے، میں نے کہا وہ بھی عرض کر دیتا ہوں، لیکن دیکھیں علی پاک کو شان کہاں سے ملے؟ کس نے کہا کہ یہ مولا ہے؟ کس نے فرمایا میرا بھائی ہے؟ کس نے فرمایا ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے؟ کس نے فرمایا ذکر علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب؟ علی کا ذکر گناہاں نو انج کھا جاندا ہے جویں اگ لکڑ نو کھا جانتی ہے۔ کس کا یہ اعلان ہے؟ من شاء ینظر الی آدم فی علمہ، تم میں سے جس کی تمنا یہ ہو کہ وہ دیکھے کہ آدم کے علم کو، اور وہ دیکھے موسیٰ کی رہنائی کو، اور وہ دیکھے عیسیٰ پاک کی پذیرائی کو، اور وہ دیکھے یوسف کے حسن کو، اور وہ یہ سارے کمالات ایک چہرے میں دیکھنا چاہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ علی ابن ابی طالب، تو وہ علی کے چہرے کو دیکھ لے۔ کمال علی میں ہے، عطا مصطفیٰ کی ہے۔ یہ سارے کمالات شان تو مولا علی کی ہے، پر بے اعلان کرنے والا کون ہے؟ سرکار اونچا بولو کون ہے؟ حضور نے فرمایا ابو بکر و عمر منی کا عینیا فی راسی، فرمایا ابو بکر اور عمر میرے لیے ایسے ہیں، منی میرے لیے ایسے ہیں جیسے میری دو آنکھیں میرے سر میں۔ یہ نہیں فرمایا اے دو انج نے جی میں سر وچ رکھا، نا نا،
فرمایا جی میں میریاں دو اکھاں عینیا میری دو آنکھیں فی راسی میرے سر میں. پھر فرمایا وا عثمان بن عفان منی کلسانی فی ہمی. اور یہ جو عثمان بن عفان ہے فرمایا یہ میرے لیے ایسے جیسے میری زبان میرے منہ میں. اب رہ گئے مولا تو فرمایا وعلی بن ابی طالب منی ابو طالب کے بیٹے علی کی مثال میرے لیے یوں ہے کہ روحی فی جسدی. اے جنو سمجھ آئی آتا تیرا کیا کہ سبحان اللہ. بھائی توانو مولا علی دے ذکر چنگا لگ دے تو پھر آتا تیرا کیا کو سبحان اللہ. جیسے آپ نے کہا میں وہی کر رہا ہوں لیکن ہاتھ اونچا کر کے کہو سبحان اللہ. اور نام علی پر ہاتھ اونچا کرنا سنت مصطفیٰ ہے اور نام علی پر ہاتھ اٹھانا مل کر سنت اصحاب مصطفیٰ ہے. اور نام علی پر چڑ جانا یہ طریقہ منافقین ہے. مولا مرتضیٰ نے فرمایا اگر میں کسی کافر یا منافق کو پوری دنیا جتنا سونا دے دوں پھر بھی نہیں خوش ہوگا مجھ سے, اور اگر میں کسی مومن کی ناک کاٹ دوں تو وہ مجھ سے پھرے گا نہیں. ہوں ناک کٹن سے تکلیف ہوندی ہے نہیں ہوندی؟ اچھا بولو. تو مولا مرتضیٰ فرما رہے ہیں اگر میں مومن دا کٹا نک میرے تو پھر بھی نہیں پھرے گا تو بے ایمان نو میں دنیا دے دوں پھر بھی نہیں منے گا. میں نے عرض کی گئی یہ کیا کہ منافق مال لے کر بھی نہیں مان رہا اور مومن ناک کٹوا کر بھی مان رہا ہے. فرمایا میری محبت کا تعلق مال یا تکلیف نال نہیں ایمان نال ہے. جس کے دل میں ایمان ہے کہا اگر ہم اس کا ناک کاٹ دیں تو ناک کٹوا کر بھی کہے گا من کنتو مولا علی. پھر تم بھی کہہ دو نعرہ حیدری, پھر بولو نعرہ حیدری, پھر کہہ دو نعرہ حیدری. ان کی شانیں بھی وراء الورا. حضور نے فرمایا کل چنڈا انہوں دیواں گا جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دا محبوب ہے تے حالی اللہ تے اللہ دے رسول دا او محبوب نہیں, اللہ تے اللہ دے رسول او دے محبوب نے. اور پھر جب دینے لگے جھنڈا اور مولا علی جانے لگے تو مولا علی نے عرض کی میری آنکھاں جے اے جے اصل نقطے دی گل سمجھنا نہیں, اے میں آدھا گل ساری سرکار دی ہے. یعنی جن کو شانیں ملی ان کی شان کا نہ ماننا اے بھی بے غیرتی ہے. یعنی اگر حسنین کریمین کو حضور نے فرمایا یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں تو نہ مننا بھی بے غیرتی ہے, لیکن انہی کو فی نفس ہی کمالات ماننا ان میں کہ حضور کا عمل دخل نہیں ہے اے آپ مکمل نے اے بھی بے غیرتی ہے. یہ دھیان رکھے اے بھی گمراہی ہے. این ہدایت یہ ہے یہ سب کامل ہے اور کامل کرنے والا محمد عربی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. نگر نگر گلی گلی, نگر نگر گلی گلی, نگر نگر گلی گلی, نگر نگر گلی گلی, نگر نگر گلی گلی. نعرہ حیدری علماء اہل سنت. یہ مولا مرتضیٰ کا معاملہ بڑا حساس ہے, یہ دماغ میں رکھنا. کسی صحابی کا معاملہ اتنا حساس نہیں ہے جتنا مولا مرتضیٰ کا ہے. اب ذرا سمجھنا جتنے لوگ کھڑے ہیں ادھر پیچھے سامنے دھیان سے توجہ سے سنگینو آپ موبائل سیٹ دے کر کے سن لو, اتر موبائل بعد میں سن لو وگرنہ ادھر توجہ کرو.
وہ بھی ٹوپی پہن کے سلسلے کی ہماری انج نہ کرو کمبلے تو کہ پتا ہے پترو اس ویلے تو حالی تکنا ہی میرا تواڈے واسطے اج ہے تم ادھر لگے ہوئے تو بندوں کو مضبوط ہونا چاہیے کملے ہو مارو نعرہ نعرہ حیدری اور اونچا بولو نعرہ حیدری یہ فون سننے نے تو باہر ٹر جاؤ مولا مرتضیٰ کا بیٹھ جاؤ ادھر سنگی دیکھ رہے نا بیٹھنا بیٹھ جاؤ مہربانی کرو اے شاباش اب غور فرمائیں مولا مرتضیٰ کا معاملہ میں نے جملے آپ نے نوٹ کیے کہ مولا مرتضیٰ کا معاملہ حساس ہے ایسا حساس ہے کہ حضور نے فرمایا علی تیری وجہ سے 2 گروہ جائیں گے دوزخ میں تیری وجہ سے 2 گروہ جائیں گے فرمایا ایک او جڑے تین ودا دین گے ایک او جڑے تین کٹا دین گے ایک کسی صحابی سے نہیں فرمایا لہذا مولا کا معاملہ حساس ہے سب سے زیادہ مولا علی پر آپ کا مطالعہ ہونا چاہیے کہ کنج بڑھانا نہیں تو کنج کٹانا نہیں اگر مولا علی کا ذکر ہو رہا ہو اور کسی کی طبیعت میں خلل آ جائے انہیں کٹا دیتا ہے دھیان رکھنا انہوں کیوں نہیں ہضم ہو رہی علی دی شان اور یہ اندر گند ہے اس واسطے کیوں علی کا نام اگر صدیق اکبر کو راحت دے علی کا نام اگر عمر فاروق کو راحت دے علی کا نام اگر عثمان غنی کو راحت دے علی کا نام اگر حضور کے یاروں کو راحت دے تو کس کھیت کی مولی ہے وہ تو سارے یہ کہتے رہے ہماری جان بھی علی ہے پہچان آپ سمجھیں اس بات کو صحابہ کرام تو فرماتے تھے کہ ہم منافق اور مومن کی پہچان کس سے کرتے تھے احتیاط رکھنا کس سے کرتے تھے انہیں کہنا چاہیے نا ہم منافق اور مومن کی پہچان اس لیے کرتے تھے جڑا نماز وچ لیٹ آوے انہوں منافق نہ انہوں نماز دی گل کی تھی نہ کوئی اور گل کی تھی انہوں کہا کننا نعرف منافقا و مومنا بحب علی و ببغض علی ہم نے جب بھی کسی منافق کو پہچاننا ہو کہ یہ منافق ہے یا کون تو ہم اس کے سامنے علی کے فضائل بیان کرتے تھے اگر اس کے ماتھے پر بل پڑ جائیں ہم کہتے تھے بندہ بے ایمان ہے تو یہ خوش ہو جائے تو اسی کہنے سے اینو حضور دی پہچان ہے اس بات پہ آپ توجہ کریں اب مختلف لوگ ہیں اپنی اپنی آنکھتے پھرتے ہیں وہ خدا دے وہ بندے ہو غور کرو تقسیم جنت علی کو دی گئی ہے تقسیم جنت اور قسیم نار مولا مرتضیٰ کو حضور نے فرمایا یہ علی تقسیم کرے گا جنت اور علی تقسیم کرے گا دوزخ اور پھر فرمایا ساتھ ابو بکر بھی ہوں گے یہ دے چاہو تی سبحان اللہ اور اونچا ہو ہم شیعہ تو نہیں ہیں اور اونچا بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ فرمایا ابو بکر بھی ساتھ ہوگا یہ حدیث پڑھ کے میں حیران رہ گیا کہ حضور نے ان دونوں کا ذکر کیا ہے حضرت عمر اور عثمان دا نہیں کیتا صدیق اور علی دا کیتا ہے چونکہ معاملہ بھی انہیں دعا تھی ہے دھیان رکھو تو جو صدیق سے پھرتا ہے وہ کل علی دی نیڑے کنج ہوئے گا انہوں نے ہاتھ میں دے ابو بکر دا ہاتھ ہوئے گا تو جیڑا ابو بکر تو پھردا ہے وہ غور کرے کہ ابو بکر تو علی کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہوں گے اور جو علی سے پھرتا ہے وہ پتر خیال کر لوے کہ صدیق تو کلیاں کی جو ملنا ہے انہاں تے علی دا ہاتھ نپیا ہوئے گا وہ کٹھے نے مطلب یہ کہ جنت اسے یہ دونوں دیں گے جس میں دونوں کا پیار ہوگا انہوں بولو نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اور پھر توجہ کریں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں دروازہ رسول اقدس میں داخل ہونے لگے حجرہ پاک میں ایک لمبی گفتگو ہے یہ اگر اس کو میں پوری صرف گفتگو بیان کروں صبح ہو جائے گی طویل گفتگو ہے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا آپ آگے بڑھیں آپ آگے اور انہوں نے کہا نہیں آپ آگے بڑھیں انہوں نے کہا تمہاری یہ شان ہے ابو بکر
کہ میرے آقا نے فرمایا جنت دے 8 دروازے تیرے واسطے تڑپن. انہاں فرمایا تیری یہ شان ہے علی. حضور نے فرمایا ساری جنت جدی مشتاق ہے وہ نا علی. انہوں نے کہا تیری شان یہ ہے کہ حضور نے فرمایا میری مال اور کسی دی مال تو جان نے مینوں ایڈا فائدہ نہیں دیتا جتنا علی ابو بکر صدیق کے مال اور جان نے فائدہ دیا. انہوں نے کہا تیری بھی یہ شان ہے. حضور نے فرمایا علی اخی فی الدنیا والآخرہ. علی دنیا میں اور آخرت میں میرا بھائی ہے. انہوں نے کہا سرکار کریم نے تمہیں فرمایا ابو بکر کہ تیری کھڑکی مسجد والے پاسے کھلی رہنی چاہیے. کوئی بندہ بند کر دے سارے کھڑکیاں اے ابو بکر دی کھڑکی کھلی رہے. انہوں نے کہا تیری یہ شان ہے علی. حضور نے فرمایا میرے تو علی تو علاوہ کوئی جنابت کی حالت میں مسجد میں آ نہیں سکتا. کچھ غور کر رہے ہو؟ آج ہمارے ماتھوں پر بل پڑتے ہیں ان کے ذکروں اور اذکاروں سے اور تقسیمیں کر کے ہم بیٹھے ہیں. پترو تقسیم تساں کون کرنا لے منو چپ کر کے. سن اس واسطے نہیں بنایا گیا بھیجیا گیا دنیا پھیتا لے کے انہاں دے قد ناپاں. سن اس واسطے بھیجیا گیا غلام بن کے نعرے مارا. تم اٹھا کر پھیتے ناپنا شروع کر دے ہو. اے ہو ان کا عالم دیکھو. صدیق کہتے ہیں تساں آگے ہو. او آدم تساں آگے ہو. او آدم تساں وڈے ہو. او آدم تسی کٹ کتھوں اگے ہو. اللہ اکبر. اور صرف حضرت جی اس جملے کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق ایمان سے ہے کہ حضور نے جڑا اے فرمایا نا علی دی محبت ایمان دی نشانی ہے. تو ایمان تو صدیق اکبر میں بھی ہے اور جتنا صدیق اکبر کا ایمان ہے اتنا پوری امت کا نہیں ہے. فرمایا لو وزن ایمان و ابی بکر بے ایمان جمیع امتی. اگر میری امت کا ایمان سارا تولا جائے لرجح ایمان و ابی بکر. ابو بکر دا ایمان پاری نکلے گا. ہن میں تواڈے کولوں گل پوچھدا ہاں ایمان ہو ہی نہیں سکتا جس میں علی کی محبت نہ ہو. تو جیدہ ایمان ساریاں تو پاری ہے کچھ سمجھو نا او دے اندر علی دی محبت دا وافر موجود حصہ. جے ایمان کی علامت تو محبت ٹھہری تو صدیق دا ایمان ساریاں تو پاری. معلوم ہوا صدیق میں علی کی محبت سب سے زیادہ ہے. تو جے صدیق علی نال محبت رکھ کے ایمان کی بلندی پر ہیں تو ہم بھی علی سے محبت کر کے بلندی پر ہیں. ہن بولو نعرہ حیدری. تو میرے بھائیوں غور فرماؤ غور کرو. یہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں. اب یہ ہے تو میں نے پہلے کہہ دیا ایک لمبی حدیث ہے اور ان دونوں نے بات کی. آخر میں حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ایک دن نا مجھے ایک بات کا پتہ ہے وہ کسی اور سے نہیں کی حضور نے. تو میرے نا کان میں فرمایا یہ علی اجازت نہیں دے گا تو کوئی پل نہیں ٹپ سکتا. پل صراط انہاں آخیا قبلہ یہ تواڈے کن وچ فرمایا نا ہن جو کچھ میرے کن وچ فرمایا وہ بھی تے سنو. میرے کن وچ فرمایا علی یہ پل صراط لنگن دی اجازت انہوں دیویں جے دے دل وچ ابو بکر دا پیار ہے. اب دیکھ لو کہ مولا علی فضیلت بیان کر رہے ہیں صدیق اکبر کی اور صدیق اکبر بیان کر رہے ہیں فضیلت کس کی. اے منہ چو بولنا پہے گا نہیں پورا مجمع بولے. بلانے دا میرا کوئی مقصد ہے نہیں تے گل اڑ جانی ہے. میں گل تمہیں ایک کرنا چاہتا ہوں. علی کی شان کون بیان کر رہا ہے؟ ابو بکر. اور سیدنا ابو بکر کی شان کون بیان کر رہا ہے؟ اے مطلب اے نکلیا کہ علی کا ذکر کرنا سنت صدیق ہے اور ابو بکر کا ذکر کرنا سنت علی ہے. اب وہ علوی نہیں ہو سکتا کہ جو صدیق کا نام نہ سن سکے اور وہ صدیقی نہیں ہو سکتا جو علی کا نام نہ سن سکے. ان دونوں نے ایک دوسرے کی فضائل بیان کر کے بتایا اساں وکھو وکھ نہ یہ بھی مصطفیٰ کے نوازے ہوئے ہیں میں بھی مصطفیٰ کا نوازا. میرے دوستو میرے بزرگوں میں آپ کو ایک اعتدال کے رستے پر لا رہا ہوں.
باقی جزوی فضیلتاں ساریاں دی ہیں. مثلا حضرت ابو بکر صدیق دی یہ فضیلت ہے کہ وہ حضور دے سسر نے. یہ فضیلت مولا علی کو کوئی نہیں، چونکہ مولا علی سسر نہیں ہے، تو وہ فضیلت کدھر چلی گئی؟ حضرت ابو بکر کی طرف. اور مولا علی کی یہ فضیلت ہے کہ وہ داماد ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق داماد نہیں ہے. اب وہ فضیلت ادھر آ گئی. یعنی جزوی فضیلتیں سب میں ہیں، لیکن ایک بھاری برگم بات ہے، وہ یہ کہ اگر کسی کے دل میں مولا مرتضیٰ کا بغض ہوا تو دماغ میں رکھ لو اس کے دل میں نبی پاک کی محبت رہ ہی نہیں سکتی. یہ دماغ میں رہے، کبھی نہیں رہ سکتی، چونکہ حضور نے فرمایا صحابہ سے اللہ کی قسم. آج تو یہ سننا بھی یہ، حالانکہ حدیث شریف موجود ہے ترمذی شریف میں، لیکن ان برداشت بھی کئی بندے نہیں کر سکتے. 3 صحابی آئے شکایت لے کر مولا علی، 3 صحابی، ہاں جی، وہ 3 صحابی آئے اور آ کر انہوں نے حضور نبی پاک سے حضرت مولا مرتضیٰ کی شکایت کی. اور شکایت کیا تھی؟ وہ ایک مسئلہ تھا، وہ سارے کا سارا بیان کرنا مقصود نہیں ہے. اور خط لکھ کے بھیجا تھا حضرت خالد بن ولید نے. وہ 3 بندے آئے ادھر سے، حضور مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے. ایک بندے نے ادھر سے آ کر کہا علی کی بارے میں کچھ شکایت کرنی ہے. آردانو، حضور نبی پاک نے ادھر منہ کر لیا. پھر وہ ادھر سے آئے علی کے بارے میں بات کرنی ہے. آردانو. پھر تیسرا ادھر سے آیا. جب تیسرے نے بات کی نا تو حضور نے فرمایا ما تریدون من علی ابن ابی طالب، کیا چاہتے ہو تم علی سے؟ علی منی وانا منہ. فرمایا میں علی وچوں ہاں، علی میرے وچوں ہے. وَمَوْلَا كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ مِّن بَعْدِي. اور یہ اعلان سن لو، میرے بعد ہر مومن کا، مرد کا بھی عورت کا بھی مولا علی ہے. ہاتھ ہتھے رکھ کے بولو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. دونوں ہاتھ کھڑے کرو جنہیں ٹوٹے یا نہیں. نعرہ حیدری. اتنا اونچا بولو داتا صاحب تک آواز جائے. نعرہ حیدری. اور جی 5 باری بولنا ہے، 5 تن پاک دے صدقے. دوجی باری بولو نعرہ حیدری. تیجی باری پھر نعرہ حیدری. ہن 4 یاراں دا صدقہ بولو نعرہ حیدری. تو 5ویں باری 5 تن پاک دا صدقہ بولو تو زور ساریاں تو زیادہ لاؤ نعرہ حیدری. آپ یہ سوچ لیں، یہ حضور نے فرمایا. میں نے صحابہ کا ذکر کرنے میں کوئی سستی نہیں کی. میں نے مولا پاک کی شان کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی. لہذا یہ خیال رہے کہ مولا مرتضیٰ کا معاملہ حساس ہے. کٹانے دا مطلب کیا ہے؟ اچھا میں تمہیں آج ایک خاص لطیف بات کرنے لگا ہوں. لطیف بات، لطیف کسے کہتے ہیں؟ لطیف باریک بات. آپ سب سے میں ایک سوال کرتا ہوں. بڑھانے والے تو ہمیں پتہ ہیں کون ہیں، پتہ ہے کہ نہیں؟ اونچا بولو. آج ٹھیک ہے جی پتر تینوں سمجھ آئیے، مجمع سارے نوں آنی چاہیے. بڑھانے والے پتہ ہے کہ کوئی نہیں؟ اونچا بول لو. جنہوں اللہ نے گنگا بنایا ہے وہ چپ ہی روے، چونکہ انہوں اللہ نے رکھیا ہی چپ ہے. وہ دی زبان کے بولنی اللہ نے دتی ہی نہیں کہ بولنا. جے دی زبان حرکت کر سکتی ہے وہ دسو بڑھانے والے نوں جان دے ہو؟ ہاتھ ہتھے رکھ کے بولو. ہوں میں صرف یہ دسو جاننے والے نوں، بڑھانے والے نوں تو تساں جان لیا، کٹانے والے دی فکر کرو نا کون ہے. کیا بات، کیا بات. اے لوریو میں تمہیں سوال چھوڑ کے دے کے جا رہا. بتھیرے بندے ہوم ورک دیں تو ساڈا بھی ہے جی. دھیان رکھیا ہے. اے ذرا گھر میں جا کے سوچیا ہے تیری وجہ سے علی 2 گروہ دوزخ میں جائیں گے. بڑھانے والے تو سارے سمجھ گئے ہو، گٹانے والا کون ہے؟ بھابی نہیں پترا ساڈے سنیاں وچ نے کہ پیا گل کردا ہے. ساڈے ہی اندر بندے ایسے موجود نے جڑے علی دا نام سن نہیں سکتے.
نہ مولا علی دے لوگ ہنج کر کے تکسن اللہ دی قسم ہے ہنج کر کے تکن گے بھئی کہ گل کرن لگے اور سارا علم جوش مارے گا تو علم اتھے جوش مارے گا بے وقوفاں دا جدا اگے شانی مدینۃ العلم دے باب ہونے دا ہے علم تو ان کے گھر کی لونڈی ہے حضور نے فرمایا آنا مدینۃ العلم علم دا شہر ہم میں جیسا کہ علی علم دا شہر ہے وہ گمراہ ہے دھیان رکھنا فرمایا علم کا شہر میں محمد ہوں اور اس کا ایک دروازہ ہے شہر کا کیا ہے دروازہ اچھا بولو دروازہ پھر بولو دروازہ فرمایا کون ہے وہ دروازہ علی ہوں میں تھوڑے منہ چ پیار نہ سننا چاہتا کون اینج چس نال بولو جی میں کوئی میٹھا آم نہ چس دے ہو تو چس آ جاندی ہے اینج چس نال بولو کون سارے بولو کون پھر بولو کون علم کے شہر کا دروازہ کون اور وہ جو روایت ایک ہے کہ ابو بکر پاک اس کی بنیاد ہے اور عمر پاک اس کی دیواریں ہیں اور عثمان پاک اس کی چھت ہیں اس روایت کو بھی چلو لیں تو مجھے بتاؤ چھت سے جو اندر جائے چور ہوتا ہے کہ نہیں تو سن دسو جی تو جیڑا کنے کھٹ کے اندر بڑے انہوں بجومی آدھنا آدھن نہیں تو جیڑا کند پن کے اندر جائے وہ کون ہوتا ہے تو جیڑا بوئے چوں آئے بوئے وچوں آونا جامنا عزت آلیاں دا کم ہے علی وہ صدیق پاک بھی بلے بلے آنکھوں بلے بلے عمر پاک بھی عثمان پاک بھی تیرے مولا علی دروازہ ہے اندر نہ وڑ سکتے ہو شہر دے اس دروازے نو چھڑ کے بلکہ پترو میرے تو مرشد فرماتے ہیں جو حضور سے ملے علی سے 2 بار ملے گا جو حضور سے ملے علی سے 2 بار ملے گا ایک مرتبہ آتے ہوئے دوسری مرتبہ جاتے ہوئے تے علی سے جان کیوں چھڑاتے ہو آؤ گے تو علی جاؤ گے تو علی باقی یہ پروپگنڈا دشمنوں کا ہے کہ ان میں کوئی اختلاف ہے کوئی اختلاف نہیں ہے صدیق اکبر جان قربان کرتے ہیں مولا علی پہ اور مولا علی جان قربان کرتے ہیں سیدنا صدیق اکبر پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 بندے آئے انہوں نے کہا ساڑھے 2 دے درمیان فیصلہ کرا دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جسم پارا سی دھیان رکھے آپ دا پیٹ مبارک بھی چنگا تگڑا سی تو آپ دا جسم اتر پارا ہے تو قد آپ کا حسین و جمیل ہے جڑے آدھے نا چھوٹا ہے انہوں نے متاں ماریاں گیا کتھے لفظ چھوٹا تو کتھے علی سمجھ آئی دے وہ ایک مرتبہ ادھر نا ادھر کھڑے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق اور ادھر کھڑے ہوئے حضرت عمر فاروق وچ کھلوتے مولا علی تے انہاں دوہاں دے دائیں اور بائیں پاکاں ہستیاں دے قد مبارک لمبے سننا تے حضرت عمر فاروق نے کہا یا علیو انتا فی بیننا کن نون فی لنا علی تم ہمارے دونوں کے درمیان ایسے ہو جیسے لنا میں نون ہوتا ہے پینسل ہے کسی کو کوئی پینسل ہے تو کاغذ ہے نہیں یہ ہونا چاہیے نہیں میں لکھا یہ کاغذ تھوڑا ہے یہ لیکن پتہ نہیں اللہ کرے تو نظر آ جائے میں بڑا سارا کر کے لکھن لگا اے لام اے نام اے کاغذ دے بہت ادھر دھیان کرے ادھر دیکھو نظر آ رہا ہے لنا لکھو گے نا جب لنا یہاں سے لام کھینچنا پڑے گا اے وچ نون ہے اے لام کا کھینچیں گے نا الف اے لام ہی ہے نا الف تو نہیں ہے الف کی طرح کھینچنا پڑتا ہے لام تو اے نون اگے پھر الف درمیان میں کیا ہے نون کیا ہے حضرت عمر نے فرمایا
انتا فی بیننا، آپ علی ہم دونوں کے درمیان ایسے ہو جیسے لنا میں نون، جیسے لنا میں نون. وہ قد کی وجہ سے مزاح تھا، یہ آپس میں کیا تھا جی؟ مذاق ہوتا ہے نا یاراں میں. دشمنوں میں مذاق ہوتی ہے؟ اچھا بول. ہن دسو بھئی اتھے کوئی میرا مخالف بیٹھے ہوئے، او دے نال مذاق ہوئے گی؟ وہ دے کولوں تمہیں اعتراض کر سکو کہ ایویں خام گل نہ لگ جائے. یہ یار ہیں آپس میں، تو وہ فرما رہے ہیں انتا فی بیننا کنون فی لنا، آپ ہم دونوں میں ایسے ہو جیسے نون لنا میں. اگوں سنے ہیں مولا علی دی گل، اے جے بابے مدینہ تو لے لے. انہوں نے یک دم یک لخت بولا، لو لا فی بینکما، اگر میں تم دونوں میں نہ ہوں تو اے تکو اے نون اگر نہ لکھو تو پھر بن جاندہ ہے لا. انہوں نے فرمایا لو لا فی بینکما لکنتما لا، اگر میں نکل جاؤں تم لاؤ اور میں ہوں تو ہم لنا ہے. اب بولو نعرہ حیدری. زمیں بولی زمن بولا، آخری بندے تک آواز ہو. زمیں بولی زمن بولا، زمیں بولی زمن بولا، زمیں بولی زمن بولا، زمیں بولی زمن بولا. نعرہ حیدری. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذرا فیصلہ سننا. خلیفہ دوم ہے، مراد مصطفیٰ ہیں، حق ان کی زبان پر جاری ہے، ان کی رائے کے مطابق وحی خدا کا نزول ہے. دھیان رکھنا، حضور نے فرمایا میری امت وچ پہلوان ہے ایک، اس پہلوان دا نام عمر ہے. مدینے کی گلیوں میں 2 مرتبہ ہنج چک کے تھلے شیطان نو ٹنگا تھلے دیتا. اے عمر فاروق ہیں. ہن ذرا فیصلہ سننا. بندہ آیا، 2 بندے، انہوں نے کہا آپ ایک دے بیننا، ہمارے درمیان فیصلہ کر دے. تو حضرت عمر فاروق ادھر بیٹھے ہوئے تھے مولا علی، انہوں نے فرمایا ہاذا یقضی فی بینکما، اے جڑا جنا ہے اے تساں دوواں دے درمیان فیصلہ کر سی. وہ جڑے آن والے سن نا انہاں وچوں ایک بولیا، وہ دماغ وچ رکھنا صحابی نہیں ہے، وہ یہ دماغ میں رکھنا مت دوے پاسے ٹر پو، وہ صحابی نہیں ہے، صحابی عمر ہے. اے سنے ہیں ہن اگلی گل حضرت عمر دی. وہ آئے تو آپ نے فرمایا بھئی علی ان کے درمیان فیصلہ کر دو. اس نے کہا ایک بندے نے ھذا یقضی بیننا، یہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا. واسابہ عمر، کر جا کے نا ذرا عربی دی ڈکشنری پڑھنا کہ واسابہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ پڑھے ہے ذرا تو پتہ لگے. سیدنا عمر فاروق جمپ ماریا. کہ ماریا؟ یہ دا مطلب ہے کہ علی کی شان پر غیرت کھا جانا سنت عمر فاروق ہے. اچھا بولو نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. غور فرماؤ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس نے بات کی. وصف عمر ماریا جمپ اور اس جنے نو ایتھوں پرت کے تھلے دیتا. اتنی گل کیتی حضوروں نے، اے کرے گا فیصلہ. تو آج جو لوگ بھونکتے پھرتے ہیں ذرا خیال کریں، وہ یہ صحابہ کے معمولات سے آگاہ نہیں ہے. آج اگر حضرت عمر فاروق ہوتے تو ہلکا جملہ بولنے والے کی گردن کاٹ کے پھینک دیتے کہ تم اس کے بارے میں بکواس کرتے پھرتے ہو. کئی بندے ہیں
اور نشانیاں میں نے آپ کو بتلا دی ہیں، یہ ہیں نشانیاں ان کی. جب مولا علی کا ذکر کرو نالو صرف مولا علی دی شان کٹان واسطے کہندے کہ دیگر صحابہ بھی مولا ہیں. او بھائی مولا کس نے کہا ہے؟ مولا کا بمانا محبوب لو تو سارے صحابہ ہیں، لیکن مجھے بتائیں کہ حضور نے ہاتھ پکڑ کے کس کا بلند کر کے کس کو یہ کہا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا. بولو نعرہ حیدری. حالی خام کا. اچھا اگر میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں، نشانی بے غیرت بندے دی تو انہوں دساں اگوں تو آپ تحقیقاں کر دے رہنا، میں صرف نشانی بتاؤں گا آپ کو. نشانی سمجھے، نشانی. اچھا جب بات کی جائے حضرت عمر فاروق پاک، فاروق کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ حق اور باطل میں کیا کرنے والا. اچھا بولے، ایک بار ذرا اونچا بول دیو. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا باقی صحابی حق میں فرق نہیں کرتے؟ تو جب سیدنا صدیق اکبر کا نام لیا جائے تو صدیق ہے نا، تو کوئی اور صحابی ایسا ہے جس نے جھوٹ بولا ہو؟ تو جب ہم یہاں بیان کرتے ہیں، ابھی میں نے کتنی شان بیان کی ہے سیدنا صدیق اکبر کی ہے کہ نہیں کی؟ منہ سے بولو. حضرت عمر فاروق کی ہے کہ نہیں کی؟ حضرت عثمان غنی کی ہے کہ نہیں کی؟ لیکن اگر یہ غنی ہے تو باقی غنی نہیں ہے، اور یہ صدیق ہیں باقی. لیکن کیا وجہ ہے کہ جب سیدنا ابو بکر کا نام لیا جائے اس وقت آپ نہیں بولتے کہ اور بھی صدیق ہے سب کو صدیق بولو، اور جب حضرت عمر فاروق کا نام لیا جائے تب بھی آپ نہیں بولتے کہ باقیوں کو بھی فاروق بولو. لیکن جب مولا کہا جائے علی کو اس وقت آپ کے پیٹ میں مروڑ پڑتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ وہ بابا خادم صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے وہ بابا آدھا ہوندہ سی پینا ہور تے پھکیاں من سب نبیین من سب نبیین من سب نبیین. پترو ایک گل سمجھو کہ وہاں مروڑ تمہارے دل میں پڑ رہا ہے اور وہاں کہتے ہیں نہیں یہ حضور کی عطا کیے لقب ہے، یہ بھی حضور کا عطا کیا لقب ہے. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. پھر دب کے بولو جدا میں مولا ادا علی مولا. میں یہ حدیث شریف پڑھ رہا ہوں، نعرہ پترو اپنے کولو نہیں لا رہا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ہاتھ ہتھے رکھ کے بولو جدا جدا میں مولا ادا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا علی. تو کیا کریں گے اس مسئلے میں آپ؟ پھر کل قیامت کے دن کیا کریں گے؟ آپ کو آنکھیں دو چار کرنی ہے مولا علی سے. وہاں کیا کریں گے؟ علی کے سامنے جانا نہیں ہے آپ نے. کچھ خیال فرمائے، نہ صحابہ کے بارے میں کوئی بکواس برداشت ہے ہمیں، اور نہ ہی اس صحابی کے بارے میں یعنی مولا علی کے بارے میں. ارے ایک یہ سن لے، صدیق اکبر پر جو بھونکے وہ بھی گمراہ، جو فاروق اعظم پر بھونکے وہ بھی گمراہ، جو عثمان غنی پہ بھونکے وہ بھی گمراہ، تو جڑا مولا علی نے کھندک کرے وہ بھی تباہ. بچے گا وہی جس کے من میں ان سب کا پیار ہو، اور جہاں جس کی حضور نے شان بیان کی ہو وہاں کرو. حضور نے فرمایا قیامت کے دن حوض پر میں ہوں گا، حضور نے فرمایا. اور حدیث بیان کرنے والے جنے دا نام ہے اعلیٰ حضرت احمد رضا فاضل بریلوی. توجہ پترا، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر کا اس پر میں ہوں گا، کوثر کے حوض پر. اور فرمایا پھر میں پیالے بھر کے علی کو دوں گا، پیالے بھر کے. اچھا حضور کئی جانے نے تینوں کیڑا مروڑ ہے بھائی کنجرا، تقسیم تو مصطفیٰ کی ہے. وہ فرماتے ہیں میں پیالے بھر کے علی نو دیواں گا، علی نو آکھاں گا آگے پلائی جا. ساقی کوثر کا متعین ساقی علی ابن ابی طالب ہے. بلکہ ذرا اعلیٰ حضرت دی ایک ساتھ اور بھی برداشت کرنی پائے گی. وہ فرماتے ہیں نا حضور نے فرمایا حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا.
حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، پھر میں وہ جھنڈا دوں گا علی کو، وہ میں جھنڈا دوں گا علی کو۔ تو ایک گل اگے بھی لکھی ہوئی ہے حدیث شریف دی، لکھنے والا جڑا احمد رضا پاک ہے، فرماتے ہیں حضور نے فرمایا چنڈا تینوں دیواں گا، چنڈا بما ڈنڈا، چنڈا بما، اچھا بولو، چنڈا بما ڈنڈا جی، وہ فرمایا ڈنڈا چنڈا تمہیں دوں گا، اور جس کی مرضی ہوئی قریب آنے دینا، جس کی مرضی وہ دور بکا دینا۔ یہ فیصلہ میرا نہیں، میرا تو اس فیصلے پر ایمان ہے، فیصلہ یہ حبیب کبریا کا ہے۔ تو ہماری جان قربان صدیق پاک پر، ہماری جان قربان عمر فاروق پر، ہماری جان قربان مولا علی پر، عثمان غنی پاک پر۔ تو ذہن میں رہے، وہ پھر میں پوری وہ بات سنائی دوں آپ کو، رہ جائے گی کہ حضرت عمر فاروق نے جسٹ ماری، اسے پکڑ کے نیچے گرایا۔ اور ایک بات سننا، فتوی مفتی پاکستان نہیں، فتوی عمر فاروق، نا 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 نا، فتوی مفتی پاکستان نہیں، فتوی عمر فاروق۔ جب اس کو پکڑ کے گرایا پھر فرمایا یا فلانو سنو، فرمایا جانتا ہے اتدری من ھذا، اے جانتا ہے کون ہے جہدے بارے تو آکھے اے کرے گا فیصلہ؟ فرمایا ھذا، فرمایا ایک جانتا ہے کون ہے؟ ہوا مولا شاہ، ہوا مولا شاہ و مولا کا و مولا کل مومن و مومنہ۔ فرمایا تیری بات ٹھیک ہے، اے میرا بھی مولا ہے، تیرا بھی مولا ہے، دنیا میں ہر مومن مرد کا بھی مولا ہے، مومن عورت کا بھی۔ ہن بولو من کنتو مولا، میرے نبی نے مولا، اور میں جس کا مولا ہے اس کا مولا۔ یہ تو گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں مولا کی محبت عطا فرمائے۔ میری اتنی گفتگو کو قبول فرمائے، کوئی غلطی ہوئی ہو میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ آپ کی دنیا اور آخرت اچھی